سنیوں کی محفل سلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نبی کو سلام نہیں بھیجو گے. اور کچھ وہ خبیث ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آ جانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. السلام علیکم. سبسکرائب گرین ٹی وی محفل فار اسلامک ویڈیوز. اللہ گئے اور تعریف کی پہلے اللہ کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنا. اور رسول اللہ نے جب تعریف کی تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو. پھر رسول اللہ نے عرض کیا مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. یہ کنورسیشن چل رہا تھا. حضور نے حمد بیان کی، رب نے سلام کیا، پھر گنہگار امتیوں پر اور نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی کی عرض میرے آقا نے کی. یہ جو مکالمہ چل رہا تھا سارے ملائے اعلیٰ فرشتے سن رہے تھے. سارے فرشتے سن رہے تھے. جب نبی اور خدا کی باتیں فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتوں نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ہے یہ پورا واقعہ معراج. اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے مومنوں کی معراج ہے. ہر نماز میں تمہیں یاد کرو میرے آقا نے رب سے عرض کیا تھا، رب نے سلام بھیجا تھا، پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے گواہی دی تھی. یہ واقعہ مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی. میں بات کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کیا واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر، یعنی حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر پورا کمپلیٹ نہیں ہے. یہی معراج کا واقعہ بتاتا ہے. معراج رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصی انعام ہے. لیکن اس رات اللہ نے یہ بتایا جہاں محبوب نے میری تعریف کی، اے امتیوں یاد رکھو میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا. توجہ، جہاں رب کی تعریف نبی نے کی اللہ نے بتایا میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا. نبی نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے نبی کو سلام کیا. اسی لیے سنیوں کی محفل سلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. سلام کے بغیر، ہاں جن کو درد ہے تکلیف ہے وہ رب کی سنت کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. ہاں حضور پر سلام بھیجنے کا ذکر بھی کہاں سے؟ آج کی رات سے ہوا. آج کی رات سے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر کرو، اس کے انعامات کا ذکر کرو، لیکن ساتھ میں میرے نبی پاک کا ذکر کرو، تب تمہارا ذکر کمپلیٹ ہوگا. نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نبی کو سلام نہیں بھیجو گے. اور کچھ وہ خبیث ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آ جانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں، چھپی ہوئی ہیں کتابوں میں، کتابوں میں موجود ہیں. اور لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ اختلافات کیوں کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہماری یہ پیٹ کے اختلافات نہیں ہیں، ہماری جائیداد کے اختلافات نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی مسلمان بن کر کے بھی کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم اس کی دم پر پاؤں رکھیں گے اور اس کے خلاف ہم بیان کرتے رہیں گے زندگی بھر. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے، ہم نے تو یہ طے کیا ہے یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. ہاں تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئے تو کیا ہم کھاتے پیتے رہ جائیں؟ ہاں ہم حلوہ پراٹھے اور بریانیوں پر رہ جائیں؟ میرے عزیزو حضور کی عزت پر بات آئے تو اس کا دفاع کرنا ہر مومن کا حق ہے. ہر مومن کا حق ہے. یہاں ماں کی گالی پر برداشت نہیں کرتا، یہاں باپ کی گالی پر بندہ برداشت نہیں کرتا، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. اور جس نبی نے رو رو کر ہر رات ہماری بخشش کی دعا کی، اس کی عزت پر سوال آئے تو کیا ہم مصلحت اور حکمت کی چادر میں چھپ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. موت آنی ہے تو آ کر رہے گی. جب تمہاری ماں کی گالی کا بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہو تو کیا ڈر نہیں ہوتا؟ اس وقت نہیں ڈرتے. باپ کو کسی نے کوسا گالی دیا تو سیدھے گلی میں نکل آئے، اور اس وقت نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، کیس ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا.
اور نبی پاک کی عزت پر بات آئے، بار اگر جواب دینے کی بات آئے، ہزار طرح کی باتیں آتی ہیں، ماحول خراب ہے، حکومت اس کی ہے، اس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ایک بات یاد رکھو، بدر کے میدان سے لے کر آج تک ماحول ویسا ہی ہے، کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے کبھی ماحول اچھا ہوا ہی نہیں، ہر زمانہ ایسا ہی رہا ہے۔ کبھی کوئی ہلاکو آیا، کبھی کوئی چنگیز آیا، کبھی کوئی یزید آیا، ہر زمانہ ایسے یزیدیوں سے بھرتا رہا ہے۔ لیکن جو اہل حق ہیں، انہی حالات میں اپنے نبی کا تذکرہ کر کے جاتے رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر بار، ہمارے آس پاس، ہماری جائیدادیں، ہمارا سب کیا ہونے والا، ہمیں سب پتہ ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ہم نے اوکھلی میں سر رکھا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے، لیکن اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ مٹائے گا کوئی بھی اگر ہماری ہستی کو، اس نام پاک پر یقین ہے کہ کربلا کی طرح ہزاروں سال نام اللہ زندہ رکھتا ہے، ہزاروں سال زندہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس میں چھو چرا اور بغلیں جھانکنے کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو آج بھی یہ ہے، میاں میں کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی نڈر بات کرنے والا۔ لوگوں نے اس طرح سے سمجھا ہوگا کہ بے خوف نڈر ہو کر بات کرتے ہیں۔ میاں یہ ہر مومن کا حق ہے، بے خوف ہو کر کے جینا ہر مومن کا وصف ہونا چاہیے۔ بزدلوں کا یہاں کیا مقام، بزدلوں کی کیا جگہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا، اسے سب سے پہلا یہ یقین ہوگا کہ اس روئے زمین پر میں سب سے سچے دین پر قائم ہوں، مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں کہ ٹوپی چھپانا پڑے، داڑھی چھلانا پڑے اور سیکولر بن کر کے گھومنا پڑے، کوئی پہچان نہ لے۔ نہیں، روئے زمین پر جی رہا ہے تو میرے نبی کی نسبت پر فخر کے ساتھ جیے، فخر کے ساتھ جیے۔ اس نبی سے بہتر چہرہ کسی کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، اس نبی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے، دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، تم نبی کی سنت پر کیوں شرم حیا کرو گے؟ آج دنیا چوڑیاں، بالیاں، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی میں کیا شرم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کس بات کی شرم ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز میں نے جو شروعات کی ہے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا، معراج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے۔ سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان سرور لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے، آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے، یہ 27ویں رات کو بلایا گیا؟ ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا۔ آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا۔ حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے۔ حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی۔ اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل ملال میں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے۔ ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے، اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا، آنے مت دینا، میں آج آرام کروں گا۔ غم سے دل بوجھل ہے، کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے، ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں،
समंदर के किनारे, किसी बगीचे में, किसी हिल स्टेशन पर कहीं ना कहीं जा करके अपने दिल को हल्का करके आए, तफरीह करने के लिए जाएं। दिल को हल्का करने के लिए इंसानों का यह मिजाज है, जब गमगीन होते हैं। और महबूबे खुदा जब गमगीन था, अल्लाह ताला का हबीब जब गमगीन था, तो महबूब की ये शान नहीं है कि वो किसी ऊंची जगह पर जाएं, समंदर के किनारे जाएं और दुनिया के बागीचे मेरे नबी के गम को क्या हल्का करते। रब ताला ने जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जाओ, मेरा महबूब गमगीन है, दुनिया वाले दुनिया के बाग देखते हैं, मैं अपने महबूब को जन्नत के बागात दिखाता हूं। Subscribe Green TV Mahfil for Islamic videos.